کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی کرم ہو کرم یا الہی مٹے سارے رنگ جو ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء و خطباء اعظام، معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات اور حاضرین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لانے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ سورہ اعراف میں سے تلاوت کی، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے طبیعت کی نرمی، حلم یعنی برداشت کر لینا، معاف کر دینا، جس کو تحمل اور بردباری کہتے ہیں، اور طبیعت کی رفق اور نرمی، انسانوں کی طبیعت میں رفق اور نرمی کا ہونا، یہ حسن اخلاق اور حسن معاملات کے اس باب میں جس پر تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، تو اس باب میں آج کی گفتگو کا موضوع یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خذ العفو، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو و درگزر کا طریقہ اپنائیں۔ آج تو الحمدللہ ظہور صاحب کا بھی ظہور ہے بڑی مدت کے بعد، اور یہ بھی سراپا عفو ہوا کرتے تھے، اب بھی ویسے ہی ہوں گے، بڑی مدت کے بعد آئے ہیں۔ خذ العفو یعنی عفو و درگزر، اس کے طریقے کو اپنائیں، اس شیوے کو اپنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی جا رہی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیا کریں، بھلائی کا حکم دیا کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل لوگ ہوں، اکھڑ لوگ ہوں، کہنا نہ ماننے والے اور سچائی کے مقابلے میں اکڑ جانے والے جو لوگ ہوں، تو بسبب جہالت جو ایسا کریں، جو بسبب جہالت کے، نادانی کے باعث، بے شعوری کے باعث، کم علمی کے باعث جو ایسا کریں، اعرض عن الجاہلین، تو ان جاہلوں سے اعراض کرے، یعنی صرف نظر کیا کرے، ان کے ساتھ جھگڑے میں الجھا نہ کرے۔ تین چیزوں کا حکم ہے اس آیہ کریمہ میں۔ کتنی؟ تین چیزوں۔ ایک تو عفو درگزر کے طریقے کو زندگی میں اپنانا۔ اب عفو اور درگزر، کسی کو معاف کر دینا، یہ طریقہ کب اپنایا جاتا ہے؟ کوئی اگر آپ سے بھلائی کرتا چلا ہے، کوئی شخص آپ سے نیکی کا سلوک کرے تو اس کو معاف کیا جاتا ہے؟ بولیے، عفو و درگزر، معاف کرنا، بھول جانا، کسی کو معاف کر دینا، یہ سلوک کب ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ کسی دوسرے شخص کے احسان کرنے، نیکی کرنے اور بھلا کرنے پر
معاف کر دینے کی ضرورت پیش آتی ہے یا اس کی زیادتی کرنے پر معاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ بولیے صاحب ظاہر زیادتی کرنے پر معاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے خذ العفو اپنانے کا، معاف کرنے کی روش کو اپنا لیجیے. معاف درگزر کرنے اور معاف کرنے کی جو روش ہے اس کو اپنا لیں، یعنی دائماً اسے اپنی سیرت، اپنی زندگی اور اپنا طرز عمل بنا لیں. پہلی بات تو یہ کہ انسان یہ اس وقت ہوتا ہے درگزر کرنا جب اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اور اگر طبیعت میں سختی ہو تو وہ شخص کبھی لچک نہیں کرتا، وہ پھر کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اور عفو و درگزر کے طریق پر وہ شخص کبھی چل نہیں سکتا. عفو اور درگزر کے طریق پر اور اس روش پر چلنے کی شرط اولی یہ ہے کہ طبیعتوں میں نرمی ہو. بولیے طبیعتوں میں نرمی. 3 آیات کریمہ اس باب میں عرض کر کے پھر آگے مضمون کو میں آگے بیان کرتا ہوں. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیا کریں. اب آپ دیکھیے، چاہیے تو یہ تھا کہ نیکی کا حکم دینے کا ارشاد پہلے فرمایا جاتا. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ کہ نیکی کا حکم دیا کریں، تبلیغ کیا کریں، نیکی کا حکم پہنچایا کریں، نیکی کا حکم دیا کریں، اچھائی اور بھلائی کی تلقین کیا کریں لوگوں کو. اور پھر خذ العفو، اگر لوگ زیادتی کریں تو معاف کر دیا کریں. چاہیے تو یہ ترتیب تھی یا نہیں؟ انسانی عقل کیا کہتی؟ بولیے نا. انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ یوں ترتیب ہوتی، مگر نہیں، یہ دانش ربانی ہے. اللہ رب العزت نے نیکی کا حکم دینے کا ارشاد بعد میں فرمایا، اور عفو و درگزر اور دوسرے کو معاف کر دینے کی طبیعت اپنانے کا حکم پہلے دیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے، اور عفو و درگزر اور رفق اور نرمی جن لوگوں کی طبیعت میں نہیں ہے، وہ نیکی اور بلائی کا حکم بھی دیں گے تو بے اثر ہوگا. طبیعت کی نرمی سے تبلیغ میں اثر آتا ہے. کیا؟ طبیعت کی نرمی سے تبلیغ میں اثر آتا ہے. اور طبیعت کی نرمی کیا ہے؟ دل کی نرمی سے جنم لیتی. کیا؟ دل کی نرمی سے جنم لیتی. تو جب تک دل و جان میں، طبیعت میں، مزاج میں نرمی نہیں، رفق نہیں، اور عفو اور درگزر کرنے کا ظرف میں وسعت نہیں، معاف کر دینے کی وسعت نہیں، تو طبیعت سخت ہوئی. طبیعت سخت ہوئی. آگے چلیے، جب سخت ہوئی تو ممکن ہے کہ وہ انتقام پسند بھی ہو جائے. انتقام پسند ہوگی. جب معاف ہی نہیں کرنا تو تھوڑا آگے بڑھے تو ممکن ہے وہ انتقام بھی لے. جب کسی کو معاف نہیں کرے گا تو اپنا دل دماغ کسی کے بارے میں صاف نہیں کرے گا. جب کسی کے بارے میں دل و دماغ صاف نہیں ہوگا، چونکہ غصہ دل میں رکھا ہوا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کا عمل اور اس کا بیہیویئر اور اس کا طرز عمل دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بائسڈ رہے گا، متعصبانہ رہے گا. اس کے طرز عمل میں نیکی، نرمی، شفقت، پیار، محبت، یہ خصوصیتیں پیدا نہیں ہو سکتی. ہو سکتی؟ تو جب کسی کے برتاؤ میں، کردار میں اور طرز عمل میں نیکی، شفقت اور رفق اور نرمی نہیں ہوگی، اوپر سے تبلیغ کرے گا قرآن کی، تو لوگ اس تبلیغ کا مذاق نہیں اڑائیں گے. اور تبلیغ قرآن کی کیا ہے؟ تبلیغ ہوگی خذ العفو، آیت پڑھے گا سر لگا کر، پورے لحن کے ساتھ تقریر کرے گا جوش و خروش سے، اور کہے گا اللہ پاک نے فرمایا خذ العفو، لوگوں کو معاف کیا کرو. اور کہنے والے کی اپنی طبیعت یہ ہے کہ وہ مر تو سکتا ہے مگر معاف نہیں کر سکتا. تو مزہ نہ آ گیا ساری تبلیغ کا؟ بولیے ہیں؟ یہ وجہ ہے
جس سے تبلیغیں بے اثر ہو گئی اور اہل دین معاشرے میں، نوجوان نسل میں اور عوام الناس میں اپنی عزت اور وقار کو بیٹھے ہیں، اور دین کے جو حکم دیے جاتے ہیں اور دین کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی جو نصیحت اور تلقین کی جاتی ہے اس کے اندر تاثیر نہیں رہی، کیونکہ ہمارے عمل اور ہمارے قول میں بڑا تضاد آ گیا ہے، بڑا تضاد آ گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے نیکی کا حکم دینے کے حصے سے پہلے اپنی طبیعتوں کو بدلنے کا فرمایا۔ خذ العفو، ارے نیکی کا حکم دینے لگے ہو، یہ ایک منصب ہے، یہ تم ممبر پہ بیٹھو گے، کرسی پر بیٹھو گے، منصب دعوت پر فائز ہوگے، منصب تبلیغ پر فائز ہوگے، لوگوں کے اللہ کے احکام سناؤ گے، دین پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرو گے، دین کی اشاعت کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاؤ گے، تو انہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہو اور انہیں رسول کی پیاری پیاری طبیعت کی باتیں سنا رہے ہو اور اپنی طبیعت بدلنے کو تیار نہیں، تو تضاد آ جائے گا نا۔ تو سننے والا چاہے جائے کہ اس دین کی تبلیغ پر عمل کرے، مزید متنفر ہوگا۔ وہ کہے گا تبلیغ کرنے والوں کا جب اپنا حال یہ ہے تو ہم پھر عمل نہ کر کے ہی بہتر ہے، معذرت، دور بھاگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے جو اس میں حکمت سکھائی وہ یہ ہے کہ دین کی تبلیغ اور قرآن کا حکم سنانے سے پہلے خذ العفو، اپنی طبیعتوں میں انقلاب لاؤ۔ اور یہاں مصطفی انقلاب کی جد و جہد کرنے والے کارکن اور تنظیمات کے ورکروں کے لیے بڑی ہدایت ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دو، یہ مصطفی انقلاب کی جد و جہد ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، برائی کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوا جائے اور نیکی کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ یہ مصطفی انقلاب کی جد و جہد اپنے مثبت پہلو میں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کے اندر ہے۔ نیکی کا حکم دو تاکہ زمین پر نیکی پھیل جائے، بدی کو مٹا دیا جائے، فتنہ اور شر کا خاتمہ کر دیا جائے اور خیر کی اشاعت کر دی جائے، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ارے مصطفی انقلاب کی جد و جہد کرنے والوں اور نیکی کو میری زمین پر پھیلا دینے اور نیکی کا نظام بقا کرنے کی بات کرنے والوں، اس انقلاب سے پہلے خذ العفو، اپنی طبیعتوں میں انقلاب لاؤ۔ زمین پر انقلاب لانے سے پہلے بولیے اپنی طبیعتوں میں انقلاب لاؤ۔ اگر تمہاری طبیعت یہ ہے کہ وہ کسی کی خطا معاف نہیں کر سکتی تو وہ سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی بات کیسے کرتے ہو؟ مصطفیٰ کی سیرت تو وہ سیرت ہے کہ جن مکہ کے کافروں نے رات کے اندھیرے میں تلواروں سے گھیرا ڈال لیا تھا در مصطفیٰ کا، اور آقا علیہ السلام کی جان پاک کے پیاسے ہو گئے تھے اور آقا کا سر انور قلم کرنے کے لیے گھر کا احاطہ کر کے کھڑے تھے، جنہوں نے آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا تھا، جن لوگوں نے آپ کے قتل کی سازشیں کی تھی، آپ کو اپنے وطن معلوف مکہ سے ہجرت فرما جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور جنہوں نے یہ حالات پیدا کر دیے تھے یہ وہی مکہ کے کافر تھے، یہ وہی مکہ کے بت پرست، وہی مشرک اور دشمن تھے کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں کی ایک طویل سیریز ختم کر کے جنگوں کی فتوحات کے بعد جب مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے تو دشمن کا سر نیچے تھا، ہر دشمن تھر تھر کانپ رہا تھا، ہر ایک کو اپنا انجام دکھائی دے رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آج مکہ کی سرزمین پر دشمنان مصطفیٰ میں سے کسی کا سر سلامت نہیں رہے گا۔ ہر کوئی اپنے انجام کو سننے کا منتظر تھا کہ اچانک وادی مکہ میں مصطفیٰ کی آواز گونجی۔ آواز کیا تھی؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن ظالموں دشمنوں تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم آزاد کر دیے گئے ہو، تم آزاد کر دیے گئے۔ حکم فرمایا خذ العفو،
میرے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغام کو لے کر دنیا میں اٹھ کھڑا ہونے سے پہلے اپنی طبیعتوں میں انقلاب لاؤ تاکہ تمہاری طبیعتیں طبیعت مصطفیٰ کی مظہر بن جائیں، تمہاری سیرتیں سیرت مصطفیٰ کی مظہر بن جائیں، تمہارے اخلاق اخلاق مصطفیٰ کے مظہر بن جائیں، لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ نرمی والا ہو، شفقت والا ہو، عفو درگزر والا ہو، مٹے ہوئے بنو، عاجزی انکساری پیدا کرو، لوگوں سے اللہ کی مخلوق سے انسانیت سے پیار پیدا کرو۔ طبیعتوں میں یہ چیز آئے گی تو اللہ کے دین کی تبلیغ میں اثر آ جائے گا۔ یہ ہے مدعا خذ العفو کو پہلے فرمانے کا، اور اگر اس کے بغیر شروع کر دی تبلیغ جیسے ہو رہا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، اپنی طبیعتیں ویسی ہی ہیں، لوگوں کی طبیعتیں بدلنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اپنی طبیعت بدلنا نہیں چاہتے، لوگوں کی طبیعت ہر شخص چاہتا ہے کہ میں نہ بدلوں دنیا بدل جائے۔ تو تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ راز ہے اس آیت کریمہ کا، اگلا نقطہ بتا رہا ہوں۔ تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تبدیلی خود اپنے تن اور من سے شروع ہوتی ہے۔ تبدیلی کی ابتدا بولیے، لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی اوپر سے ہونی چاہیے یا نیچے، بحث کیا ہوتی ہے بھئی؟ نیچے سے شروع ہو احتساب یا اوپر سے شروع ہو؟ ساری قوم کہتی ہے اوپر سے شروع ہو، تو میں کیا کہتا ہوں، قرآن نے بتایا نہیں، احتساب پہلے اپنے آپ سے شروع ہو۔ بولیے، اپنے آپ سے شروع، اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صفیں سیدھی کروا رہے ہیں، اس دوران آپ کا قدم مبارک، جوڑا مبارک کسی کے پاؤں پر آ گیا۔ وقت گزر گیا، آپ کو خیال آیا کہ میرا پاؤں جو اس کے پاؤں پہ آیا ہے کہیں زیادہ بوجھ نہ پڑ گیا ہو اور اس کے پاؤں کو تکلیف نہ ہوئی ہو، بس یہ خیال آنے کی دیر تھی۔ رات جو آئی تو ساری رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت مبارکہ میں نرمی بتا رہا ہوں۔ نرمی کا عالم یہ تھا کہ رات بھر سو نہیں سکے، اس احساس کی وجہ سے سو نہیں سکے، کہیں اس کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو گئی ہو۔ صبح سویرے اس کے گھر کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، رات بھی نہیں گئے کہ کہیں اس کی نیند میں خلل نہ آئے، نیند سے نہ اٹھاؤں۔ رات ساری مشقت اور پریشانی اپنی جان پاک پر بیت لی۔ صبح اٹھنے کا وقت ہوا تو الگ صبح اس کے دروازے پر گئے، وہ باہر نکلا کہ خدا خیر کرے، کیا ماجرا ہے؟ وہ صحابی باہر آتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے، وہ کانپ گیا۔ آقا، اس نے کہا کوئی خاص بات، کیا ماجرا ہو گیا؟ میرے آقا، میرے یا رسول اللہ، کیسے تشریف لائے؟ آقا نے فرمایا بھائی کل صفیں سیدھی کرتے ہوئے میرا پاؤں تمہارے پاؤں پہ آ گیا تھا، میں ساری رات سو نہیں سکا کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو گئی ہو، معافی مانگنے آیا۔ بولیے، معافی مانگنے آیا۔ یہ ہے طبیعت کی نرمی، بولیے، طبیعت کی نرمی۔ خذ العفو، تب وامر بالعرف کی بات آتی ہے کہ طبیعت میں عفو درگزر اور لوگوں کو معاف کرنے کی اگر خوبی آ جائے تو پھر جو بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، نہ، کیا منہ سے تو ہر کوئی نکالتا ہے بات، ہر کوئی نکالتا ہے، مگر اثر نہیں ہوتا۔ اثر اس بات کا ہوتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر۔ کیوں؟ اور دل سے مراد کون سے دل؟ پتھر دل نہیں، نرم دل۔ کون سے دل؟ پتھر دل نہیں، نرم دل۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اب فرمایا کہ جب نیکی کو حکم دو گے تو ہر کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا کہ تمہاری بات مان لے، بڑے بڑے جاہلوں سے بھی پالا پڑے گا۔ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ ایسی ایسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ سر پٹا جاتے ہیں۔ اور تحریکی تنظیمی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے، مشنری زندگی میں تو ہوتا ہے، آپ اگر اپنا سر بھی کھپا لیں تو اس کے مغز میں بات، وہ مغز میں تو تب آئے کہ کوئی مغز یہاں ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جہاں یہ مغز ہی نہیں ہے، جہاں یہ مغز ہی نہیں۔
تو اس کو سمجھ کیسے آئے؟ پھر آپ اکھڑ جاتے ہیں، آپ بھی اکھڑ بن جاتے ہیں، تو میں پہ اتر آتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، برا بھلا کہتے ہیں. یہ نہیں، اللہ پاک نے اس مقام پر ضبط سکھایا. فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جب میرا پیغام لے کے نکلو گے تو بڑے بڑے جاہلوں سے بھی پالا پڑے گا، وہ نامناسب باتیں کہیں گے. جب دیکھ لو کہ یہ آدمی، اس کی بات سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ شریف النفس آدمی ہے یا دوسری قسم کا آدمی. اتنا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بات سے، گفتگو سے، جملے سے، ایک لفظ سے، جملہ بولنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. نہیں پتہ چل جاتا کہ معقول آدمی ہے یا غیر معقول ہے، شریف آدمی ہے یا غیر شریف آدمی ہے، کوئی عقل مند دانش مند آدمی ہے، باعزت بات کرنے والا ہے یا دوسرے طرز کی بات کرنے والا ہے. نہیں سمجھ آ جاتی؟ بولیے. تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ جاہل ہے، اکھڑ ہے، اس سے نہ بحث کرو، نہ تکرار کرو، نہ جھگڑا کرو، نہ الجھو، ایک طرف ہو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک طرف. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ تم سے مخاطب ہوں اور اکھڑ طریقے سے کلام کریں تو قالوا سلاما، تو انہیں سلام مفارقت دے دو، یعنی سلامتی سے الگ ہو جاؤ، سلامتی سے الگ ہو جاؤ، ان سے جھگڑو نہیں، چونکہ جھگڑے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. گفتگو بحث کرنے کا فائدہ اسے ہوتا ہے کہ جو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو مگر بات اس کی سمجھ میں نہ ہو، جس کی طبیعت میں سلامتی ہو. تسلیم کون کرتا ہے؟ جس کی طبیعت میں سلامتی ہوتی ہے. بولیے، وہی تسلیم کرے گا. اور جس کی طبیعت میں سلامتی نہیں ہے وہ تسلیم. تو جس کی طبیعت میں ہی سلامتی ہے، دماغ میں ہی سلامتی نہیں، وہ سلیم الطبع اور سلیم الذہن ہی نہیں. اس کے اندر بنیادی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ حسد ہے. ایک جملہ بول بتا دیتا ہے کہ یہ اختلاف سے کی جگہ سے بول رہا ہے یا حسد کی بھٹی سے بول رہا ہے. اگر اس کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہے، ایک عداوت اور عناد ہے اور بہت تکلیف کی حالت میں ہے، اس کو آپ کیا دلائل دیں گے؟ جتنے دیں گے اتنا، وہ تو ایک آگ ہے، اس پر جتنا تیل ڈالیں گے اتنا بھڑکے گی. آپ کے دلائل اس کے لیے تیل کا کام کر رہے ہیں، پانی کا کام نہیں کر رہے. لہذا فرمایا اعرض عن الجاہلین، جب جاہلوں اور اکھڑوں سے پالا پڑ جائے تو ایک طرف ہو جایا کریں، اعراض کریں، ان سے الجھا نہ کریں. تو یہ اللہ پاک نے اخلاق سکھائے. اب جو خلق اول ہے اس میں خذ العفو، تو سب سے پہلے تو اس پر آ جائیے کہ بولیے یہ تبدیلی طبیعتوں میں آنی چاہیے یا نہیں؟ یہ خالی خطاب جمعہ ہی ہے. آج میں جی آج کس موضوع پر خطاب کیا؟ آج اس موضوع پر خطاب کیا کہ طبیعتوں میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی خوبی ہونی چاہیے اور طبیعتوں میں نرمی ہونی چاہیے. بس خطاب کیا. اچھا کیسا تھا؟ اچھا خطاب تھا، الحمدللہ اور ماشاء اللہ اور وما علینا الا البلاغ. اور وہ کہاں ہے جی؟ وہ ادھر مسجد میں ہی چھوڑا ہے. کیا محفوظ نہیں کیا؟ نہیں، وہ کیسٹوں میں محفوظ کر لیا. چونکہ کیسٹوں میں محفوظ کر دیا تو ہمیں تو پھر ضرورت نہیں نا کہ خود محفوظ کریں. جو چیز کیسٹوں میں محفوظ ہو جائے آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں؟ فارغ ہو گئے نا. کیا وہ سیل سینٹر میں محفوظ کر دیا؟ نہیں، اپنی طبیعتوں میں محفوظ کرو. کیا؟ اپنی طبیعتوں میں محفوظ کرو. جو سنے اسے اتارا کرے، سمجھا کرے، اندر اتارا کریں اور اس پر عمل شروع کر دیا کریں. بس اب اسی لمحے سے عمل شروع کر دیا کریں. خود محاسبہ کیا کریں اپنے من کا. دیکھیں اپنے من میں جھانک کر پاجا سراغ زندگی، زندگی کا راز پا جاؤ. آپ خود جھانکیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کی طبیعت آپ سے بول کے خود بتائے گی. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں یا دیر تک یاد رکھتے ہیں. بولیے. کہتے ہیں اونٹ کا بیر بڑا دیر تک رہتا ہے، ایک مثل مشہور ہے، ٹھیک ہے. اور سانپ کا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں بھولتا. درست بات ہے یا غلط ہے؟ سنا ہے سانپ بھی نہیں بھولتا، اونٹ بھی. ایسے بیر بعض لوگوں کے ہوتے ہیں تو وہ تو شاید پھر بھی بھول جاتے ہوں گے. آج کا عالم یہ ہے کہ انسان نہیں بھولتا. اس نے اونٹ اور سانپ کو بھی مات دے دیا.
ہم کسی کو اگر معاف کرنے والے نہیں بنیں گے تو اللہ سے معافی کی توقع کیسے کرتے؟ جب ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، اپنے لیے توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ دوہرے معیار تو نہیں. وہ کہے گا جیسا تو اوروں کے لیے ہے ویسا میں کیوں نہ تیرے لیے ہو جاؤں؟ تو نے اوروں کو معاف نہیں کیا، میں تجھے کیوں معاف کروں؟ مجھ سے کیوں معافی مانگتا ہے؟ یا میرے معاف کرنے کی توقع مجھ سے امید کیوں رکھتا ہے؟ اگر معاف کرنا اتنی اچھی بات ہے تو خود معاف کر دیتا. تو بندے معافی کے طرز عمل کو اپنائیے. اور معافی میں نے بتایا نرمی سے پیدا ہوتی ہے، طبیعت کی نرمی سے پیدا ہوتی ہے. پھر آگے ارشاد ہوا سورہ نور میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اسی طرح معاف کر دیا کرو، صلح صفائی کر دیا کرو. معاف کر دیا کرو اور صلح و صفائی کر لیا کرو. اور پھر آگے قرآن مجید نے وہی بات فرما دی جو ابھی میں نے آپ سے کہی. فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ قرآن مجید کی وہ تو میں نے ویسے کہہ دیا تھا نا آپ کو، اب یہاں اللہ پاک کا فرمان آ گیا. میری بات کو بھول جائیے تو میری بات تھی، اب تو اللہ پاک کی بات آ گئی. فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے یہ بات کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ بولیے، یہ سوال اللہ نے کیا ہے، اللہ پاک جواب مانگ رہا ہے. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جواب دیجئے نا بھائی، سارے جواب دیں. پھر کہیں کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ پسند کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو اس سے پہلے، اس سوال سے پہلے اللہ نے جواب دے دیا. اس سوال سے پہلے جواب دے دیا ہے. اگر پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو. بولیے، تم اوروں کو معاف کر دیا کرو. واللہ غفور الرحیم، اور فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہاں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو معلوم ہے وہ نوجوان تھے، بیمار تھے اور کربلا معلّہ میں موجود تھے. واقعہ کربلا گزر گیا اور اہل بیت پاک پر جو بیتی سو بیت گئی. بعد ازاں ان سپاہیوں میں سے جو یزید بدبخت کے لشکر میں سے تھے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پاک پر حملہ آور تھے، ان میں سے ایک سپاہی کی انبن ہو گئی یزید کے ساتھ یا ابن زیاد کے ساتھ، اور ابن زیاد نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، اس کو سزائے موت سنا دی. وہ بھاگ گیا. اس نے کہا کہیں جا کے پناہ لوں اور جان بچاؤں. اب ہر طرف اسی بدبخت کی سلطنت تھی، کہیں جا کے چھپنے کی جگہ نہ تھی. اسے معلوم تھا جہاں بھی جا کے چھپوں گا یزید یا ابن زیاد گرفتار کروا لیں گے. دوڑتے دوڑتے اس نے سوچا کہ کہاں جا کے پناہ لوں جہاں یہ لوگ نہ پہنچ سکیں. تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیرا اس کو یاد آ گیا. امام زین العابدین کے گھرانے پر پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ کے اپنا ظاہر نہیں کیا کہ میں کون ہوں. وہ ان سپاہیوں میں سے تھا جنہوں نے سیدنا امام حسین پہ تیر اور تلواریں چلائی تھیں. ان میں سے تھا، لشکر میں سے تھا. آ گیا، کہا میں ایک مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، مجھے جگہ دیں. آپ نے جگہ دے دی. 3 دن ٹھہرا، نہلایا دھلایا، اس کے کپڑے بدلوائے، نئے کپڑے دیے، کھانا پینا دیا، آرام کی جگہ دی اور لوگوں کو خدمت پہ مامور کیا. بڑی خاطر تواضع. 3 دن کی خاطر تواضع کے بعد اس کو ذرا ہوش آیا. اس نے کہا اب میں سکون سے پلاننگ کر کے کسی اور طرف جانے کا سوچتا ہوں. ایک سکون مل گیا، 3 دن سوچنے کا وقت مل گیا، خطرہ کچھ ٹل گیا. جب وہ نکلا تو اس سے قدم نہ اٹھائے جائیں. اس کو سوچ آئی کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں. اگر پہچان لیتے تو میرے ساتھ یہ سلوک ہرگز نہ کرتے، مروا ڈالتے. چلو ایک دشمنی ہاتھ آیا تھا، مروا ڈالتے، یہ سلوک نہ کرتے. نہیں پہچانا. ذہن میں کشمکش ہو گئی. اس نے کہا پلٹ کے تسلی تو کر لوں. پلٹ آیا،
اور پوچھتا امام علی مقام ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کر لو. اس نے کہا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آپ مسکرا دیے. فرمایا میں تمہیں کربلا کے دن سے پہچانتا. کربلا کے اسی دن سے پہچانتا. وہ کانپ اٹھا. اس نے کہا تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک آپ نے کیا, کیسے کیا؟ آپ مسکرا دیے. فرمایا وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. وہ تمہارا کردار تھا, یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو وہ کردار جو ہے وہ شرار ابو لہبی ہوتا ہے, اور حضور کی سیرت پاک والا کردار یہ چراغ مصطفی ہوتا ہے. اس میں عفو درگزر ہے, معاف کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کافر آ گیا مکہ سے, آپ کے دشمنوں میں سے, جنہوں نے وطن سے نکالا تھا. اس کا کوئی اپنا کام تھا. سارا دن آگے اس نے کام کاج کیا. رات پڑ گئی, کوئی ٹھکانہ نہیں تھا رات گزارنے کا, کھانے پینے کا, سونے کا. پیسہ ٹکا بھی زیادہ نہیں تھا. اس نے سوچا اب رات کہاں گزاروں. اس کو در مصطفیٰ یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کے در دولت پہ آیا. ڈرتے ڈرتے تعارف کروایا کہ کہیں پکڑ کے ابھی مروا نہ دیں. آقا نے فرمایا نہیں گھبراؤ نہیں, کیا چاہتے ہو؟ رات کا قیام اور طعام چاہتا ہوں. فرمایا رک جاؤ. آقا علیہ السلام نے کھول دیا دروازہ, اپنا بستر اپنا گھر عطا فرما دی. اس دشمن کو, کافر کو, مشرک کو, کیا دشمن کو, کافر کو, مشرک کو گھر میں لٹا دیا. یہاں تو کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا نا. مذہبی اور مسلکی اختلافات بھی ہوں تو لگ جاتے ہیں بورڈ کے یہاں فلاں کا داخلہ بھی ممنوع ہے کہ نہیں؟ کہ کسی سے اللہ نے فرمایا وَعَارِضَ الْجَاهِلِينَ, کسی سے جھگڑا نہ کیا کرو, بات سمجھا دیا کرو اور قریب کر لیا کرو. قریب رکھا کرو کیا, اور بات سمجھا دیا کرو, نصیحت کر دیا کرو. اگر تمہارا سودا اچھا ہے تو خود بخود گاہک بن جائے گا, خود بخود. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. آپ نے فرمایا یہ بستر ہے, رک جاؤ. رات کو رک گیا, بھوکا تھا. بکری کا دودھ دو پلا دیا, بکری کا دودھ. پھر پوچھا حضور نے اور بھی کوئی بھوک ہے؟ جی ہاں بڑا بھوکا ہوں, اور بھی دیں. ایک بکری اور تھی, اس کا دودھ بھی دو کے پلا دیا. تیسری کا بھی پلا دیا, چوتھی کا بھی. 7 بکریاں تھیں دودھ دینے کے قابل. 7 کا دودھ ایک اکیلا کافر پی گیا. ایک قطرہ بھی ان کے تھنوں میں نہیں بچا. اہل بیت پاک ساری رات بھوکے سوتے رہے. ان کے پاس اور کچھ تھا نہیں گھر کھانے کو. اس رات کوئی بکریوں کا دودھ تھا, وہ سارا مہمان کو پلا دیا, خود بھوکے فاقے سے لیٹے رہے. آقا کی ازواج مطہرات اور اہل بیت پاک لیٹے رہے. وہ جس نے 60 بکریوں کا دودھ پی لیا وہ تو سو نہ سکا. وہ ساری رات اس کی کشمکش میں گزر گئی. کبھی وہ اپنے طور طریقے یاد کرتا, کبھی مصطفیٰ کی اس حسن سلوک پہ نگاہ کرتا. آقا علیہ السلام صبح آئے سکون سے. صبح طلوع ہوئی, ادھر اس کی فجر ایمان طلوع ہو گئی. آقا علیہ السلام نے آگے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا اب حال اچھا ہے, کلمہ پڑھا دیا. کوئی تبلیغ نہیں کی, واز نہیں کیا, ہماری طرح تقریریں نہیں کی, واز نہیں کیے, بس نصیحت نہیں کی, کچھ نہیں کیا. بس مہمان ہے, کافر ہے, دودھ اپنے ہاتھوں سے 2 کے پلاتے رہے پلاتے رہے. اور دوں اور دوں اور دوں, بس اور کچھ نہیں. دودھ ہی دیا اور دودھ کر دیا. دودھ دے دے کر پلا پلا کے دودھ ہی کر دیا. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. آقا علیہ السلام پھر صبح لے آئے بکری کا دودھ. ایک بکری کا پیالہ عطا فرمایا پی کے. پھر چونکہ رات کا تجربہ تھا نا, فرمایا دوسری کا بھی لاؤں. عرض کرتا نہیں یا رسول اللہ اب تو سیر ہو گیا. جب کفر اندر تھا, اب اگلی بات بھی سن لیں, جب کفر اندر تھا تو 7 بکریاں کا دودھ ہی ڈکار مار گیا. 7 بکریوں کا دودھ بھی ڈکار مار گیا. بھوک اتنی تھی. جب ایمان کا نور بھر گیا تو ایک بکری کے دودھ سے بھی سیر ہو گیا.
مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر ایمان کا نور آ جائے اس کے پیٹ میں بھی سیرابی ہو جاتی ہے، بھوک نہیں رہتی۔ یہ لوگ جو پیٹ کے بھوکے اور آنکھ کے بھوکے ہوتے ہیں وہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہوتے ہیں۔ ادھر گئے، فلاں کی کوٹھی اچھی نظر آئی تو بس تاڑتے رہ گئے، فلاں کا کھانا پینا اچھا نظر آیا تو حسد میں پڑ گئے، فلاں کو عزت کی زندگی نظر آئی، کھاتے پیتے نظر آئے تو حسد میں، کاش ہمیں بھی ایسا ملتا، ہر چیز آنکھوں میں لے لی، کھانا آ گیا تو ہڑپ ہڑپ کر کے کھانے لگ گئے، مرغے بکرے ہی کھا گئے، بھوک ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو طرز زندگی ہے، یہ طرز زندگی یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی حلاوت سے خالی لوگوں کا کام ہے، جن کے اندر حلاوت ایمان آ جاتی ہے، نور ایمان آ جاتی ہے، وہ دنیا میں جہاں پھریں نگاہ اٹھا کے تکنے کو جی بھی نہیں کرتا، آنکھیں بھی سیر اور پیٹ بھی، شکم بھی سیر۔ بخاری شریف میں ہے، یہ طبیعتوں کی نرمی بتا رہا ہوں، آقا علیہ السلام صحیح بخاری میں، ایک یہودی لڑکا آقا کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ یہودی لڑکا آ کے بیٹھتا، حضور کی خدمت کرتا، حضور سے پیار کرتا تھا یہودی، کیا تھا؟ یہودی، مگر آقا سے پیار کرتا، اور آقا نے منع نہیں فرمایا۔ منع؟ ایک عالم دین تھے بہت بڑے، وفات پا گئے۔ میں لاء کالج میں جب ایم اے کیا، میں نے یہاں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کے بعد لاء کالج میں داخل ہوئے، ایف ای ایل اور ایل ایل بی کیا۔ تو جب لاء میں پڑھتا تھا، یہاں پرانی انارکلی لاء کالج ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی کا، تو میرا ایک کلاس فیلو تھا دوست، وہ کمیونسٹ قسم کا دہریہ تھا، بالکل خدا رسول پر مذہب پہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی میرے ساتھ، 2-4 مہینے قریب رہا، اللہ پاک نے اس کو ایمان عطا کر دیا اور دین پر، ایمان پر پختگی آ گئی، شوق اتنا بڑا، وہ شہر میں رہتا تھا، اس نے کہا مجھے کسی مدرسے میں لے جائیں، میں تھوڑا سا دین پڑھ لوں۔ میری رہائش ادھر نیو کیمپس ہوتی تھی یہاں، اس کی رہائش ادھر تھی۔ میں نے کہا اچھا، اب چونکہ اکٹھے رہتے تو میں خود پڑھا دیتا شام کو، لیکن میں ادھر رہتا ہوں، آپ یہاں شہر میں، تو میں ایک دارالعلوم میں لے گیا، عالم دین تھے، ان کے پاس جا کے بٹھایا اور ان سے جا کے کہا یہ بڑا نیک بچہ ہے، بڑا مومن دل ہے اس کا، تو اس کے دل میں شوق ہوا ہے کہ میں دین پڑھ لوں کچھ، اور تو اس لیے شریعت کی، صرف و نحو کی، درس کی کچھ چاند کے ابتدائی سادہ سادہ کتابیں کسی کے ذمے کر دیں، اس کو پڑھا دیں۔ اتنی بات کی تو وہ گھور کے دیکھنے لگے، وہ جو عالم دین تھے، اور گھور کے کہنے لگے شکل تو اس کی فاسقانہ ہے، دل مومنانہ کہاں سے آ گیا؟ داڑھی تو رکھی نہیں، سنت رکھنے کی توفیق نہیں، مومن کہاں سے آ گیا؟ اس کے سامنے ایک باتیں کرتے، ابھی تو کفر چھوڑ کے اسلام کی طرف آیا ہے تو شروع سے ہی داڑھی آ جائے گی، وہ آتے آتے ہی آئے گی نا، داڑھی اندر آئے گی تو باہر اگے گی، اندر آئے گی تو باہر اگے گی۔ یہ ہے، ہم نے دھکے مکوں کے ساتھ مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے، خواجہ اجمیر نے ایسے کام نہیں کیے تھے، حضور داتا گنج بخش نے ایسے کام، حضرت بابا فرید نے ایسے کام، سرکار غوث پاک نے، حضرت بہاؤالدین نقشبند نے، یہ کام اولیاء اللہ کے نہیں تھے۔ وہاں تو سکھ اور ہندو پلید جسم کے مشرک بھی آ کے بیٹھتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے، مگر وہ بھگاتے نہیں تھے کسی کو، جو آتا تھا بٹھا لیتے تھے، پیار دیتے تھے، اسی پیار میں اس کا بیڑا پار کر دیتے تھے، اسی پیار میں بیڑا پار کر دیتے تھے۔ تو سن لو، ہماری تحریک منہاج القرآن، ہم ویسے لوگ تو نہیں ہیں، ویسے لوگ تو نہیں ہیں، اور میں تو ان لوگوں کی جوتیوں کی صف میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں، اور میں تو نیکوکاروں میں شمار کیے جانے کے بھی قابل نہیں۔ پتہ نہیں کیا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، گھسیٹے جائیں گے، دوزخ میں پھینکے جائیں گے، اور دوزخ بھی قبول کرے گی، یا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ نام لیوا ان کے ہیں، اور جو تحریک چلائی ہے، تحریک کی کوشش یہ ہے کہ اسی روش پر رہے۔ اس لیے لوگوں سے پیار کیا کرو، شفقت کیا کرو، چہرے پہ غم اور غصہ اور جلال نہیں، مسکراہٹ، نرمی، رفق، معاف کرنا، طبیعتوں میں یہ خوبیاں پیدا کرو تاکہ ان خوبیوں کے فیض سے مشن پھیل جائے، مشن پھیل۔ یہودی لڑکا تو آقا علیہ السلام نے اٹھایا نہیں، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، اس کو نہیں فرمایا کہ
یہودی آتا ہے، خدمت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی چپ ہیں، حیران ہیں، منشا ہے حضور کی۔ ایک دن یہودی لڑکا نہیں آیا، فرمایا وہ یہودی بچہ آیا کرتا ہے، وہ نہیں آیا 1-2 دنوں سے، کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سنا وہ بیمار ہو گیا، بہت شدید بخار ہے، اس لیے نہیں آ سکا۔ فرمایا اچھا چلو بھائی، وہ یہودی لڑکا ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، اس کے گھر اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے، عیادت کے لیے چلے۔ اب قربان جائیں یہودی لڑکے تیرے مقدر پر، تیرے مقدر پر۔ آقا اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے سرانے بیٹھ گئے، اس کی چارپائی پہ بیٹھ گئے، ہاتھ پھیرا ہوگا، اس کے سر پہ پیار کیا ہوگا، خیریت پوچھی۔ جب خیریت پوچھ لی اس کا مقدر چمک اٹھا، تو اٹھنے سے پہلے مجلس میں آتا تھا، کلمہ پڑھنے کا نہیں فرمایا۔ جب بیماری میں اس کے گھر گئے تو اٹھنے سے پہلے اسے آہستہ سے فرمانے لگے میرا کلمہ پڑھ لو، میرا۔ وہ الجھن میں پڑ گیا، بیمار تھا، اس نے اسی حالت میں مڑ کے اپنے باپ یہودی سر پہ کھڑا ہے، دشمن اسلام، دشمن پیغمبر سر پہ کھڑا ہے۔ بیٹے نے آنکھیں پلٹا کے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے، وہ یہودی دشمن اسلام کا، وہ کہتا ہے بیٹے مجھے کیا دیکھتے ہو، اس سے بڑی خوش قسمت کہ مصطفیٰ چل کے گھر آئے ہیں اور کلمہ پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، مجھے نہ دیکھو، پڑھ لو۔ وہ یہودی بچے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، آقا علیہ السلام اٹھ کے رخصت ہوئے، ان کے گھر سے قدم باہر رکھا، ادھر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، فوت ہو گئے۔ قدم مبارک باہر رکھا، وہ فوت ہو گیا۔ تب جا کے سمجھ آئی ہر ایک کو کہ آج 2 دن انتظار بھی تو کر سکتے تھے نا، کہ صحت یاب ہو لے، اب مجلس میں آئے گا پھر اس کو اسلام کی دعوت دے لیں گے، لیکن آج بیمار ہے، اس کے گھر عیادت کے لیے آئے ہیں اور بیٹھے کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، نہیں پوچھا تو مجلسوں میں بھی نہیں پوچھا، اور پوچھنے پر آئے ہیں تو بیماری میں ہی کیا فرما رہے ہیں کلمہ پڑھ لو۔ تب سمجھ میں آئی کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بے شک یہودی ہی ہو، یہودی بیٹا ہو، لڑکا ہو، مگر مجھ سے پیار بھی کرے، میری مجلسوں میں بھی آ کے بیٹھے، اور اسی حال میں اگر اس دن مر جاتا تو دوزخ میں جاتا۔ حضور کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میری مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر دوزخ میں جائے۔ نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ موت کا وقت قریب آ گیا، ممکن ہے ملک الموت کو حکم دے دیا ہو کہ میرے باہر جانے تک خبردار اندر نہ آنا، انتظار کر، پہلے میں اس کے جنتی ہونے کا بندوبست کر لوں پھر آ کے جان قبض کر لوں۔ کلمہ پڑھایا، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، گھر سے تشریف لے گئے تو ملک الموت پہنچ گئے، سیدھی روح جنت میں گئی۔ تو آقا اتنے کرم کرنے والے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف، طبیعت میں نرمی ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ میرے حبیب، یہ اللہ کی آپ پر اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، رحمت کہ آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے یا درست گو ہوتے، تلخ کلام ہوتے، سختی کی بات کرنے والے ہوتے، لوگ گھبراتے، سختی کی بات کرتے آپ کی بات میں، اگر پیار کی مٹھاس نہ ہوتی تو یہ جو دور دور سے سارے لوگ گناہگار، نیک، بد، کافر، مشرک دوڑے آتے ہیں اور آپ کے گرد جھرمٹ بنا کے بیٹھتے ہیں اور اپنی تقدیریں بدلوا لیتے ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنے سے بھی ڈرتے، بھاگ جاتے۔ یہ جو قریب آ گئے اور جھرمٹ بن گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے پیار فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ علامہ نے کہا، یہ پتہ نہیں کس نے کہا کہ ہجوم کیوں ہے اتنا شراب خانے میں؟ کیسے ہے؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ہاں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، یعنی شراب خانے تو کئی ہیں، شراب خانے تو کئی ہیں، لیکن کیا بات ہے، کئی جتنے شراب خانے دیکھو ویران پڑے ہیں، شراب موجود ہے، پلانے والے موجود ہیں، مگر کوئی پینے والا نہیں جاتا۔ اس شراب خانے میں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ علامہ کہتے ہیں، جس کا بھی شعر ہے، شاعر کہتا ہے اس شراب خانے میں اتنا ہجوم کیا کہ لوگ قطار اندر قطار کھڑے ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں فقط یہ بات
کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. بات فقط یہ ہے کہ یہاں جو ساقی ہے نا پلانے والا وہ بڑا خوش خلق ہے, ساتھ پلاتا ہے ساتھ دعائیں دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی ایک شعر کہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, وہ مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ آقا کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ساتھ منگتے کو عطا کرتے ہیں ساتھ دعائیں دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, منگتے کو ساتھ عطا کرتے ہیں, جھولیاں بھرتے ہیں, ساتھ دعائیں دیتے ہیں. یہ عمل, یہ کردار چاہیے دین کی تبلیغ میں. ایک سیدھی سادی سی بات ہے, اگر نہیں بدلیں گے انقلاب نہیں آئے گا. اب یہ تبدیلی لائیں, اپنے اندر انقلاب پیدا کریں, اپنے حوالے حیات کو بدلیں, طرز زندگی کو بدلیں, اخلاق بدلیں, برتاؤ بدلیں, معاملات بدلیں, اپنی طبیعتوں کو بدلیں. اس پر محنت کریں. فضلاء بدلیں, علماء بدلیں, ائمہ و خطباء بدلیں, کارکن بدلیں, لیڈر بدلیں. بار بار کہتا رہتا ہوں اور آپ کہیں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے آپ کو بدلو, طبیعت میں نرمی لاؤ, اس سے فیض بڑھے گا, اس سے اثرات ہوں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے سو تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو. اور پھر سورہ آل عمران میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ کے جو متقی بندے ہیں نا, پرہیزگار بندے, کون بولیے, پرہیزگار بندے, وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. غصے کو پی جانے والے ہوتے, ایسے نہیں ہوتے کہ اتنی اتنی سرخ آنکھیں دکھائیں اور ڈرائیں اور اگلے غریب کا جو کوئی دو رتی ماشا اس غربت کے زمانے اور مہنگائی کے زمانے میں خون بچ گیا ہے وہ بھی خشک کر دے. والکاظمین الغیظ, غصہ پی جاتے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو جو زیادتی کر بیٹھیں تو ان کو معاف بھی کر دیتے. بولیے, معاف بھی کر دیتے. ہالینڈ میں ہو رہا تھا, میں نے خطاب ہے ہالینڈ کا, ابھی جو یورپ گیا تھا نا, تربیتی کیمپ تھے, تو ہالینڈ کا جو تربیتی کیمپ کا خطاب ہے اس کی کیسٹیں سنیں, ہر شخص سنیں, ہر شخص سنیں, فرض سمجھیں اپنے لیے. میں اس پورے سال میں علمی خطابات نہیں کرتا, سارا سال لوگوں کے اخلاق کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اچھے اخلاق کر لو, رفقا کارکنوں کے لیے میٹھے بن جاؤ. کیا بولیے, میٹھے بن. اور میں پھر یہ کہتا ہوں جو نہیں بن سکتا چلو منہ سے ہی بن جائے, اندر سے نہیں بن سکتا تو چلو منہ سے بن جائے, اتنی مہربانی کافی, پھر آگے اندر بھی ہو جائے گا. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے, احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. آخری بات, حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے اور ان کا مزار پاک بغداد شریف میں. اکابر اولیاء اللہ میں سے جس رات ان کا وصال ہوا حضرت ذوالنون مصری کا, ان کے کئی دور کے علماء اور کئی چھوٹے درجے کے صوفیاء صلحاء ان کو گالیاں دیتے, برا بھلا کہتے تھے. ان کے مقام و مرتبہ کا بڑوں بڑوں کو علم نہیں تھا, ان کے مقام و مرتبہ کا بڑے بڑے لوگوں کو علم نہیں تھا. اس رات پتہ چلا جب ان کی وفات ہوئی, 24 اولیاء کو اس رات آقا علیہ السلام بیک وقت خواب میں تشریف لائے, زیارت کروائی, اور ہر ایک نے ایک ہی حال میں آقا کو دیکھا. پوچھا حضور کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ذوالنون مصری کے جنازے کے لیے آیا. اس رات خبر چلی لوگوں کو کہ یہ عاشق تھا اللہ کا اور خدا کے عشق میں وفات ہو گئی. نور سے لکھا گیا تھا. حضرت خواجہ ذوالنون مصری, ان کے ساتھ ان کے مرید تھے, ایک کشتی میں سوار دریائے دجلہ میں, بغداد کے دریا میں جا رہے ہیں, اگلے کنارے پر کشتی میں چڑھے تو کوئی 20-25 یا 8-10 نوجوان بیٹھے تھے, طبلے سرنگیاں ان کے پاس, ناچ گانے کر رہے ہیں, مست ہیں شراب میں, اور بس بک بک کر رہے ہیں, زبان بری بھلی بول رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, بجا رہے ہیں, رقص سرود کی محفل گرم ہے, ایک بہودگی کا ماحول ہے. مرید جلال میں آ گئے, اور مرید آیا بھی کرتے, مرید بڑے جلال میں آتے, اور بہت سے مرید پیروں کا بھی اگلا لفظ میں نہیں بولتا کر دیتے, بیڑا, بہتوں کو بیڑا
ڈیش کر دیتے. یہ مرید چا چوا کے جیسے پنجابی کہتے ہیں نا چیلے گرو نو چکتے خراب کر دیتے اس طرح. اور جی حضور اس نے یہ کہہ دیا, جی حضور اس نے آپ کو یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, آگ لگا دیتے. اور آج کا ایسا زمانہ ہے, بہت سے دیکھا ہے بڑے اچھے بڑے نیک لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں, جو سنا مان لیا اور جلال بڑک اٹھے. نہیں, یہ بڑی دانشمندی کے معاملے ہیں دین کے, سوچ سمجھ کے چلنا ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. مرید تپش میں آ گئے گرمی میں, حضور یہ دیکھو اتنے بدتمیز, اتنے بے ادب, اتنے گستاخ آپ کے سامنے گانا گا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, بےہودہ لوگ ہیں. جلال میں آ گئے اور خود تو کر نہ سکے, شیخ بیٹھے تھے, حضرت ذوالنون مصری کے پاس آئے, حضور ہم سے رہا نہیں جاتا, خدا کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کا بیڑا غرق کر دے, یہ تباہ و برباد ہو جائیں, ایسی بربادی ہو ان کی کہ عبرتناک سزا ملے, اللہ ان کا بیڑا غرق کرے, دعا کرے. حضرت ذوالنون مصری نے سارے مریدوں کو بلا لیا, آؤ دعا کریں. خوش ہو گئے سارے کہ چلو کام بن گیا, آج ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے. جمع ہو گئے, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کیا, مولا جس طرح تو ان کو دنیا میں یہ ہنسنا کھیلنا دے رہا ہے, آخرت میں بھی اسی طرح ہنستے کھیلتے رہیں. دعا کرو, بس دعا ہو گئی. اور مولا جس طرح یہ دنیا میں ہنس کھیل رہے ہیں نا اور خوش ہیں, رنگ رلیاں منا رہے ہیں, مولا ان کو آخرت اور جنت میں بھی ایسا ہی خوش رکھنا. مریدوں کے منہ اتر گئے, بھئی یہ کیا بن گیا. رفیقوں کے منہ اتر گئے, مرید رفیق منہ اتر گئے, کیا بن گیا. حضرت خواجہ ذوالنون مصری کے پاس مجلس میں بیٹھے, حضور آپ نے یہ کیا کر دیا, ہم نے تو کہا تھا بد دعا کریں کہ تباہ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, جو میرا کام تھا. ہم کوئی بیڑا غرق کرنے کے لیے تھوڑے بنائے جاتے ہیں, ہم لوگوں کے بیڑے غرق کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا بیڑے ترانے کے لیے بنائے جاتے ہیں, بچانے کے لیے بنتے. حضور یہ دعا کیا کی, آپ نے فرمایا یہ جو کام کر رہے تھے جو کچھ, اس کام کا انجام دوزخ تھا, اس کام کا انجام, اس کام کے نتیجے میں تو جنت میں نہیں جا سکتے. تو دوزخ میں لوگ ہنستے کھیلتے تو نہیں نا, وہاں تو روتے ہیں تڑپتے ہیں. میں نے دعا کی مولا ان کو آخرت میں بھی ہنستا کھیلتا رکھنا. مطلب کیا, ان کو اب ایسا بدل دے اور ان کو وہ زندگی عطا کر دے جس کے نتیجے میں جنت میں بھی اسی طرح ہنستے کھیلتے رہیں. تو میں نے تو ان کی توبہ کی دعا کر دی. بس آپ کی دعا کرنے کی دیر تھی, وہ سارے کے سارے ناچ گانے والے تائب ہوئے, آپ سے بیعت ہوئے. انہوں نے کفر و فسق چھوڑا, شراب رقص و سرود چھوڑا اور تائب ہو کے ایسے صالح ہوئے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے وقت کا ولی اللہ بنا. تو تقدیریں تو اس طرح بدلتی ہیں, تقدیریں اس طرح بدلتی ہیں. وما علینا الا البلاغ. کرم گو کرم یا الہی کرم ہو کرم